أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مصیبت اور بلا دور رفع بلا اور دفع مصائب یعنی مصیبت اور بلا دور کرنے کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہیں اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ واہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیپ باندھا اللہ اسے بھی آرام نہ دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا باندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ عرب لوگ بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے۔ اسلام نے اس عمل کو باطل اور فضول قرار دیا۔ حضرت ابن عمر کا فرمان ہے کہ وہ اگر میں تمیمہ ڈال لوں تو مجھے اس کے بعد کسی بھی گناہ کی پرواہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور باقی اس سے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نظر بد اور بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے۔ آپ نے شدید انداز تخابط اس لیے فرمایا، انداز تخاطب اس لیے اختیار فرمایا کہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ چیزیں دوا اور شفا ہیں، اور وہ لوگ ان چیزوں کو محض باندھ لینا کافی سمجھتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے کو روک لیں گی، اور وہ انہیں دافع البلا سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ نے ان امور سے سختی سے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا۔ امام عبدالعزیز منذری رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ تمیمہ چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی ہو۔ عرب لوگ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے آفات و مصائب سے دفاع ہو۔ یہ سراسر جہالت و ضلالت کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ ودعا مذکورہ بالا حدیث میں سے ایک حدیث میں ودعا کا لفظ ہے۔ ابو السعادات ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر سے نکلنے والی سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ لوگ اسے نظر بد سے بچاؤ کے لیے گلے میں لٹکاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار فرمایا اور اس سے منع فرمایا۔ اردو میں وداع کو سیپ اور گھونگے کہا جاتا ہے۔ دموں اور تعویذوں کا بیان۔ صحیح بخاری مسلم میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ نے قاصد کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی ہوئی چیز ڈھلنے نہ دی جائے، اگر ہو تو کاٹ دی جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال جادو سب شرک ہیں۔ اس حدیث میں درج ذیل 3 الفاظ وارد ہوئے۔ تمائم یہ لفظ تمیمہ کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچوں کے گلے میں باندھی یا ڈالی جاتی ہے۔
قرآنی تعویذات کو بعض اہل علم نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا۔ ناجائز کہنے والوں میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ الرقیہ، یہ رقیہ کی جمع ہے، انہیں العزائم بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ دم اور جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں دم کو شرک کہا گیا، لیکن دلائل سے ثابت ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر دم کی اجازت اور رخصت دی ہے۔ التولہ، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ عربوں کے خیال میں خاوند اور بیوی کے مابین الفت پیدا ہوتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عکیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور امام احمد حضرت رویفع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رویفع، شاید تم مدت تک زندہ رہو، لہٰذا لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص داڑھی کو گرہ لگائے یا تانت گلے میں ڈالے یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار اور لا تعلق ہیں۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور وکیع ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ یعنی اصحاب ابن مسعود قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کی تعویذات کو ناپسند گردانتے تھے۔ إذن هذا حكمها، كل الرقى والتمائم كانوا ينكرونها۔ ہر قسم کی تعویذ وغیرہ کا، جھاڑ پھونک کا یہی حکم ہے کہ صحابہ اسے نہیں پسند کرتے تھے۔ أنواع الرقى والتمائم، جھاڑ پھونک کی قسمیں۔ الرقية هو ما يرقي به الإنسان الآخر من الآيات القرآنية والأدعية النبوية وعموم الدعاء۔ رقیہ کہتے ہیں آدمی ایک دوسرے کو کچھ پڑھ کر دم کرے، جیسے قرآنی آیات ہے، دعائے معصورہ ہے، پڑھ کر کے جسم پہ دم کرے، لا بأس، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لكن أصبحت الآن اليوم مفتوحة على مصراعيها۔ لیکن آج اس زمانے میں جھاڑ پھونک کا دروازہ بالکل کھل گیا ہے، وغالب من يمارسها جهلة، اور زیادہ تر اس میدان میں جاہل لوگ ہیں، وبضاعتهم النساء، اور ان کا جو اصل جو سرمایہ ہے یا اصل ان کا مال مٹیریل عورتیں ہیں۔ وضعفاء النفس اس عورتیں جو ہے کمزور ہوتی ہیں دل کی، والجهال وضعفاء اليقين بالله۔ اور جاہل لوگ اللہ پر ان کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ التمائم والرقى المعلقة، تعویذ اور اس سے متعلق جھاڑ پھونک، حط له شيء يربطه، تعويذة، جیسے اس طرح سے باندھ لیتے ہیں نا ہاتھ میں گلے میں، تميمة، اسی کو تعویذ کہتے ہیں، تمیمہ رقیہ کہتے ہیں، أو قلادة، یا گلے میں پہن لیتے ہیں۔ يقول هذا كاتب فيها دعاء، أكثرها شرك، طلاسم، سحر، کہیں گے اس میں دعا لکھی ہے، جبکہ اکثر چیزیں شرکیہ ہوتی ہیں، جادو ہوتا ہے اس میں۔ أو يجعلها هنا یا ایسے یہاں پر باندھ لیتے في ہیں، العضد أو في بطنه، پیٹ پر باندھ لیں گے خيط، یا دھاگا باندھ لیں گے، سواء من شعر أو صوف أو غزل أو قطن چاہے بال باندھ لیں گے یا اون باندھ لیں گے، روئی باندھ لیں گے أو حرير یا ریشم باندھ لیں گے، أو حتى خيوط الكعبة۔ یہاں تک کہ کعبہ کا دھاگا لے کر کے باندھ لیں گے۔ هل تعرفون أيام الحج لماذا يرفعون الستار؟ جانتے ہیں کہ حج کے دنوں میں کعبہ کا پردہ اوپر کیوں کر دیا جاتا ہے؟ الآن رافعين الستار، تدرون؟ اب پردہ اوپر کر دیا گیا ہے، لأن الناس يطوفون ويقص الكعبة، تعويذة من بيت، من ستار ثوب الكعبة، اس لیے کہ لوگ طواف کرتے رہیں گے اور کعبہ کا پردہ کینچی سے کاٹ لیتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے پردے سے تعویذ بنائیں گے۔ أي عقول هذه؟ کون سی عقل ہے یہ؟ ويظن أنها ترفع أو تدفع، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کعبے کے پردے کی تعویذ یا تو مصیبت کو دور کر دے گی یا ہماری جو ہے مراد آسمان تک پہنچا دے گی۔ ما معنى ترفع وما معنى تدفع؟ ترفع اور تدفع دو لفظ عربی میں ہے، کیا معنی؟ تدفع البلاء النازل وترفع البلاء الذي نزل، یعنی
جو آسمان سے مصیبت آ رہی ہے یا تو اس کو روک دے گی یا جو مصیبت آ گئی اس کو دور کر دے گی. فيحط عليه التعويذة والرقية والتميمة تعویذ رقیہ یا تمیمہ جیسے باندھ لیتے ہیں, أو قلادة أو على الرأس أو يا- بعلامة عين رسی پٹا یا آنکھ کی کوئی علامت یا سر پہ کچھ رکھ لیتے ہیں, أو حذية فرس أو قرن خروف یا اسی طرح سے جانور کی سینگ ہے یا گھوڑے کا کوئی ہڈی وغیرہ لٹکا لیتے ہیں أو نعال. یا جوتا لٹکا لیتے ہیں گاڑی کے سامنے. موجود هذا ولا مش موجود؟ آج یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں, جواب ہے کہ نہیں بتائیے؟ شرك. شرک ہے ایسا کرنا, كل هذا شرك. ایسا سب کرنا مکمل لماذا؟ شرک ہے. اس کیوں ایسا ہے؟ لأنه اتخذ ما ليس سببا سببا. اس لیے کہ اس نے اس چیز کو سبب بنایا جو سبب نہیں تھا. فالتداوي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية لا بأس. قرآنی آیات اور احادیث نبویہ یا مسنون دعاؤں کے ذریعے علاج میں کوئی حرج نہیں ہے. أو بالأسباب التجريبية القدرية التي يتعامل معها الناس. یا پھر جو دوائیں ہیں ٹیکنیکل یا جڑی بوٹیاں ہیں اس سے کوئی حرج نہیں, علاج کیا جائے گا. مثال التطعيم جیسے انجیکشن ہے للأطفال ضد الجدري. چھوٹے بچوں کو جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں, هذا من الأخذ بالأسباب التجريبية. یہ اسباب ہیں, التجريبية. تجربی اسباب ہیں جن کو تجربہ کیا گیا کہ یہ چیز یہ بیماری دور کرتی ہے, یعنی دوا. لتدفع عنه ألا يأتيه العدوى. آپ انجیکشن جو لگاتے ہیں تاکہ فلاں فلاں بیماری نہ آئے, أو المضاد الحيوي یا وہ جو أوغمنتين ولا مكسل ولا وائرس وغیرہ جو آتا ہے اور اس کے اپوزٹ میں جو بیماریاں ہیں وہ نہ آئیں, اس کا انجیکشن. من الأسباب الشرعية الطبية التي یہ يتعاطاها الناس شرعی بالتجارب. اور طبی اسباب ہیں, اسی لیے دیکھیں 2 سال 3 سال 6 مہینے کا انجیکشن لگتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. أما تربط يدك حتى لا تأتيك العين. اور رہا سوال کہ ہاتھ میں کچھ باندھ لو تاکہ نظر بد نہ لگے, موجود ولا مش موجود؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ أنتم تسمونها النظرة ها؟ ہم لوگ اس کو نظر بد کہتے ہیں. وبعد اور کیا کہتے ہیں؟ هذا صاحب النظرة شو يسمى؟ عندنا يسمونه نضول أو عيان. جس کی نظر لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاد عرب میں عیان کہتے ہیں. شو يسمونه عندكم؟ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ها؟ المشهور بأنه يصيب يؤذي بالعين. جس کی نظر جلدی لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ها؟ بري نظر بري. هذا البري لا ينفع ولا يضر. یہ بری نظر والا نہ فائدہ پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا. ماذا أعمل؟ میں کیا کروں؟ بدل هذه التمائم أسوي تحصين لأولادي. أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله ما شاء الله. ترقي أولادك, ترقي نفسك, ترقي بيتك. هذه الرقية, هذا اللي تمنع بإذن الله عز وجل ألا يصيبك البلاء. هذا سبب شرعي. وإذا أخذت مثلا تطعيمة اللقاح ضد الكوليرا أو هذا سبب تجريبي. أما تجعل لك خيط وتميمة وتقول هذا تمنع, أو تجعل المصحف في السيارة تقول ما تصير عليه حوادث, هذا كله داخل في الشرك. اس کے آپ جو ہے یہ ظاہری جو اسباب ہیں شرکیہ ان کو اپنانے کے بجائے نظر بد کو دور کرنے کی جو دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو بلا کے کہتے کہ اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اچکنے والے نگاہ اور اس بری نظر اور اس شیطان کے شر سے. تو ان دعاؤں کو پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے آپ یہ جو موجودہ طور سے تجربی جو تجربے ہیں دواؤں کے انجیکشن کے کہ فلاں کا ٹیکہ ہے فلاں چیز کا ٹیکہ ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو جوتا لٹکا لیے, ہڈی گھوگا سیپی لٹکا لیے یا دھاگا باندھ لیے, اس میں یہ شرکیہ اسباب ہیں. یہاں تک کہ کوئی قرآن گاڑی میں رکھ لے اور کہے کہ لے جاؤں گا لاؤں گا تو کوئی حادثہ نہیں ہوگا, یہ سب شرکیہ اسباب ہیں. القرآن فيه شفاء. قرآن میں شفا ہے. أتى في الرقية. اور
جھاڑ پھونک کے بارے میں آیتیں ہیں. لم يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد وقال اجعله في حلقك ولا اجعله في يدك. آپ نے اس کو ایسا نہیں کیا کہ لکھ کر کے کسی سے کہا جاؤ حلق میں باندھ لو اور ہاتھ میں باندھ لو. إنما كانوا يحفظون في صدورهم احفظ الله يحفظك. صحابہ قرآن کو سینے میں یاد کرتے تھے, کہتے تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. اليوم بلينا بأناس تعال أنت ولا واحد بلينا بأناس اليوم آج ہم ایسے لوگوں کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں. يأتي فيك عين جیسے آیا اور جیسے جلدی سے پھونک کر کے ارے تم کو تو نظر لگی ہے, فيك سحر ارے تم کو تو جادو ہے, فيك عين جني. تمہارے اوپر تو جنات کی نظر لگی ہے. كيف عرفت أنت؟ کیسے پتا تم کو کہ اس کو جنات کی نظر ہے؟ تعلم الغيب؟ کیا غیب کا علم ہے تمہارے پاس؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة قال فيه السفعة رسول الله يأتيه الوحي أنت يأتيك وحي؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو دیکھا کہا اس پہ جادو ہے, تو آپ پر وحی آتی تھی اور اللہ خبر دیتا تھا. تمہارے پاس وحی آتی ہے کیا؟ فتوسع الناس اليوم ويجعلون بالميكروفونات وقراءة جماعية وقراءة مخصوصة قراءة سبور وقراءة في البيت وقراءة للجن الذي في السماء وقراءة للجن البحري وقراءة للجن الأرضي. هذا موجود الآن. لوگ اس بارے میں اب بہت زیادہ کشادگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مائکروفون سے قرآن پڑھیں گے, کہیں گے جنات کو دور کرنا ہے, فلاں کو آسمان کے جنات کو دور کرنا ہے, نظر بد والی چیز کو دور کرنا ہے. یعنی اس وقت اب یہاں تک لوگ پہنچ گئے. بل بعضهم جمع الناس في ملعب كرة ويقرأ على الجميع قراءة جماعية. بعض لوگ فٹ بال کے میدان میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پڑھتے ہیں قرآن کو. وأخذ الرقية وجعلها في هذا حق غسيل السيارات. اور جھاڑ پھونک کیا اور اس پانی سے جس پہ دم کیا اس سے گاڑی دھونے والے پانی کو استعمال کرتے ہیں. بستم ويضغط عليها اور پھر اس پانی کو جو اس پہ فلش مارتے ہیں گاڑی دھو کر کے اور تیزی سے گاڑی دھلتے ہیں. لا تضحكون. اب ہنسیے نہیں, ایسا ہے لوگ گاڑی کو دھلوانے ہیں اور پانی پھونکوا کر کے. وحق لكم ان تضحكون شر البلية ما يضحك. آپ کو حق ہے کہ ہنسے, کیونکہ بہت بری چیز یہ اس وقت پھیل رہی ہے میدان میں. وصلني مقطع بهذه الأشياء التي قلت لكم. اس طرح کا مجھے ایک کلپ بھیجا گیا جو میں نے ابھی بیان کیا. والله لو ما رأيتها ما تكلمت بها. قسم ہے اللہ کی, اگر میں اس کو نہ دیکھتا تو میں نہ بتاتا آپ کو. مشكلة. ثم يأتي على قراءة على النساء وهذه مصروعة وهذه تسقط وهذه تخرج عورتها وهذه تكشف وجهها وهذه يخرج شعرها. مسكينة. لكن أنت أصبح أمامك هذه الأشياء ومعه من يعاونوه وأموال الناس. الرقية بقيمة كذا, الزيت بقيمة كذا, المال بقيمة كذا. غالب ما يحصل أكل أموال الناس بالباطل. زیادہ تر جو لوگوں کا معاملہ ہے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے اور اس کھانے کے لیے پہلے فل بنائیں گے, تمہیں یہ ہوا, تمہیں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا بتائیں گے, اور اس کے بعد پھر باطل طریقے سے مال لوٹ کر کے کھاتے ہیں. سنبھل جائیے. أنت إذا ابنك مريض اقرأ أنت عليه القرآن. جب آپ کا بیٹا بیمار ہو تو آپ خود اس پر دم کیجئے قرآن پڑھ کر کے. هل سيكون هذا الذي يرقيه قلبه أقوى عليه من قلبي ودعائي مع الله؟ وہ آدمی جو مریض ہے یا وہ جس کا بیٹا ہے, کیا اس کا دل, یا جو مریض ہے کیا اس کا, اور وہ جو دوسرا دم کرے گا کیا اس کا دل اللہ سے زیادہ جڑا ہوا ہے بنسبت اس کے جو بیمار ہے؟ الآن أصبح في كل بلد ومدينة راقي. اس وقت ہر شہر میں آپ دیکھیے کہ راقی موجود ہیں. يا ليت في كل مدينة عالم. کاش کہ ہر شہر میں عالم موجود ہوتے. فيعلم الناس كيف يرقون أنفسهم. تو لوگوں کو بتاتے اور سکھاتے کہ تم اپنے آپ پہ کیسے دم کرو گے. فيجعل هذا العالم في كل بيت راقي. تو یہ عالم ہر بیت ہر گھر میں راقی پیدا کر دیتا کہ اپنے آپ پر دم کر لیا کرو. يعلمهم ويرقي أبناءه وأهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصن الحسين والحسن ويفعل ذلك. انہیں سکھائے اس طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو سکھاتے تھے, اس طرح سے جو ہے دم کیا جائے پڑھ کر کے.
أنت الراقي في البيت يا ولي أمر البيت، أنت الذي ترقى على أبنائك وتقرأ عليهم القرآن وتدعو لهم، لماذا تذهب بهم إلى فلان وفلان وفلان وفلان؟ ثم هذا راقي قوي وهذا راقي ضعيف، فتتعلق القلوب بالرقاة، لا تتعلق القلوب بالله. هنا يكون خطر التعلق بغير الله فيقع في الناس الشرك. اے گھر کے ذمہ دار، گھر کے ولی امر اور مالک، تم اپنے گھر کے ذمہ دار ہو. اپنے گھر میں اگر تمہیں دم کرنا ہے تو جھاڑ پھونک تم خود کرو، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر دم کرو. اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، لوگوں سے تمہارا تعلق اس معاملے میں مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا، بچوں کا، بیویوں کا اللہ سے تعلق مضبوط کرو. فتنوا الناس بهذه الأشياء. ان چیزوں میں آج ان کو لے کر کے لوگ فتنے میں پڑ گئے ہیں، وتعلقت القلوب بغير الله، جن کی وجہ سے لوگوں کے دل اب غیر اللہ سے جڑنے لگے. من الطرائف أحدهم ذكرت قصة عن شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن غنمه مريضة فأتى براقي فقرأ في البئر الواية الماء هذا، فلما بلغ وسمع الشيخ الفوزان هذا الكلام قال إذن يأتي يقرأ في خزان الرياض. وہ ایک بڑا عجیب و غریب لطیفہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یعنی خبر دیا کہ ایک آدمی کی بکری جو ہے بیمار پڑ گئی تھی، تو کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جو بکری کا پانی جہاں رکھا جاتا ہے پینے کا ڈرام میں، اس میں دم کر دو اور پیتے رہے تو بکری صحیح ہو جائے گی. تو جب وہ شیخ کے پاس آیا کہ ایسا ایسا کیا گیا ہے تو کہا اس کو بلاؤ اور ریاض شہر میں جو پانی کی بڑی ٹنکی ہے اس میں پڑھ کر کے پھونک دے تاکہ پورے شہر کے لوگ فائدہ اٹھائیں. كلام صحيح. أصبح تعلق القلوب بغير الله. یہ صحیح رپورٹ ہے. اب لوگوں کا تعلق اب غیر اللہ سے اس طرح جڑتے جا رہا ہے. هذا في الرقى والتمائم وكل ما أتى فيها. یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے اور اس باب میں جو کچھ وارد ہے اس سلسلے میں یہ بات ہے. تذكرون حديث ولا يسترقون؟ وہ حدیث جو ولا یسترقون ہے، اب یاد ہے آپ کو؟ الذي مر بنا بالأمس في عرض الأمم. جو امتیں قیامت کے دن پیش کی جائیں گی تو 70,000 بغیر حساب و عذاب جھاڑ جائیں گے. هذا من قوة التوحيد، تحقيق التوحيد، ترك الرقى. وہی ہے توحید کی قوت اور وہی کہ آپ جھاڑ پھونک سے بچتے رہیں. لكن لو أن شخص رقى شخص دون أن يطلب منه الرقية لا بأس. تو جھاڑ پھونک اگر کسی نے طلب نہیں کیا کہ مجھے پھونک دو، ویسے کسی نے دیکھا کہ بیمار ہے اور اپنی طرف سے جھاڑ پھونک کر کے دم کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. أو أني رقيت نفسي لا بأس، فرسول الله يرقي نفسه. یا مثلا میں نے خود اپنے اوپر دم کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. أو أني رقيت زوجتي وأولادي لا بأس. میں نے اپنی بیوی یا بچوں کو دم کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ولكن الإنسان أفضل أن لا يطلب من أحد رقية، أن يرقي هو نفسه ويرقي أهله. بہتر یہ ہے کہ انسان کسی سے خود دم نہ کروائے کہ مجھے ذرا پھونک پھاک دو، خود پڑھ کر کے دم کرے. اللي بعده